الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، رحمت کے پھول گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے۔ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے، ابو بکر و عمر عثمان حیدر پھول ہیں ان کے، کہ ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے۔ ناز یہ ہے کہ میرا پیر علی ہے۔ ادھر میں خود ٹھنڈ کو نہیں، ادھر ٹھنڈ بہت ہے، جو سبحان اللہ کی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک کوئی کام ہے کہ سبحان اللہ برابر دی ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ناز یہ ہے کہ میرا پیر علی ہے۔ پتہ لگے علی کے ماننے والے بیٹھے ہیں۔ ناز یہ ہے کہ میرا پیر علی ہے، فخر یہ ہے کہ میں غلام معاویہ ہوں۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما حضرات علماء کرام، بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت برادر مکرم حضرت مولانا محمد خبیب احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ، دیگر ہمارے مرکز کے اساتذہ، طالب علم ساتھیوں، عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کی یہ ہمارا ماہانہ خانقاہی پروگرام اور مجلس ذکر الحمدللہ جو کہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا مل بیٹھنا، تھوڑی دیر دین کی بات سننا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات سارے صاحب علم ہیں، میں تو طالب علم ہوں، اور آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنا انتہائی مشکل ہے، لیکن اس نظریے کے ساتھ کہ ایک زبان درسگاہ کی ہے اور ایک زبان اسٹیج کی ہے، عوام کی ہے، اور اللہ نے میرے شیخ کو یہ اعزاز دیا ہے کہ اللہ نے میرے شیخ کو درسگاہ کی زبان بھی دی ہے، اسٹیج کی زبان بھی دی ہے، کہو الحمدللہ۔ تو اس لیے میں بطور نمونہ کیونکہ میں تو خود طالب علم ہوں، یہ تو نہیں میں کہتا کہ سکھانے کی نیت سے
بطور نمونہ میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کو رکھوں گا کہ آپ جو درسگاہ میں یاد کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، اگر اس کو اسٹیج پہ لا کے بیان کرنا ہے تو اسی انداز میں بیان کرو گے تو سامنے والا سارا مجمع یا سو جائے گا یا بھاگ جائے گا، یا سو جائے گا یا بھاگ جائے گا۔ تجربہ آپ کا بھی ہے، لیکن اس میں اگر تھوڑا سا آپ اسٹیج کا رنگ دے دیں گے، اس میں تھوڑا سا خطابت کا رنگ دے دیں گے، تو میں نے کہا انشاءاللہ پھر سبحان اللہ ادا نکلے گی جدہ حافظ صاحب والے نکلی گی۔ پہلے نعت خان نعت پڑھتے سی، میں لے پھنس گئے، لڑ رہا بھی آج نہ کو نہیں بول رہا، مڑ کے حافظ صاحب نے کلام پڑھیا، میں کہ نہیں بھی جاگ دے ماشاءاللہ۔ میرے بھائیو، بلا تاخیر و تمہید میں اپنے عنوان پہ آغاز کلام کرنے جا رہا ہوں۔ حضرات نے مجھے حکم دیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، شان، رفعت، بلندی، مقام کے حوالے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے بہت زیادہ کتابوں کو نہیں اٹھایا، صرف ایک کتاب اٹھائی جو میرے شیخ نے لکھی ہے۔ میں نے اس کتاب کو کھولا، جب میں نے اس کو کھولا پہلا ہی صفحہ یعنی 14 نمبر صفحے پہ ایک کلمہ لکھا ہوا تھا، تمہیدی کلمات۔ میں نے تمہیدی کلمات پڑھے، اللہ اکبر۔ میں نے کہا بس میری بات تو بن گئی، کیوں؟ آپ تو صاحب علم ہیں، آپ تو کتاب کو کھنگالتے ہیں، حوالے یاد کرتے ہیں۔ ہمارے جیسے طالب علم ہمیں پوری کتاب سے ایک بات بن جائے، ایک بات مل جائے تو ہماری الحمدللہ 1.5 گھنٹے کی تقریر تیار ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ لیکن توجہ کیجئے گا، میں نے کہا چونکہ بات میرے حضرت کی ہے، میں بات کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، پوری توجہ چاہیے گا۔ اللہ اکبر، حضرت نے کیا لکھا اور پھر میں نے اس بات کو آگے کیسے بڑھایا، میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، طلباء کے علاوہ چونکہ ہمارا یہ ماہانہ مجلس، ہماری ماہانہ مجلس ہے، بہت سے حضرات باہر سے بھی تشریف لائے ہیں۔ میں اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، فتنوں کا زمانہ ہے، قدم قدم پہ فتنے ہیں، ایمان کے ڈاکو اور ایمان کے روح کے اندر ہے۔ میں نے کہا کوئی پگڑی باندھے ہوئے ہے، کوئی داڑھی سجائے ہوئے ہے، کوئی جبہ اور قبہ پہنے ہوئے ہے، کوئی کتابوں کا ڈھیر لگائے ہوئے ہے اور لوگوں کے ایمان لوٹ رہے ہیں۔ میں نے کہا ہاں، کوئی صحابہ کا نام لیتا ہے تو اہل بیت پہ تنقید کرتا ہے، اہل بیت کا نام لیتا ہے تو نعوذ باللہ صحابہ پہ باتیں کرتا ہے، کوئی اولیاء اللہ، کوئی فقہاء، کوئی مجتہدین، کوئی مفسرین پہ باتیں کرتا ہے۔ میں نے کہا ان حالات کے اندر یہ حالات وہ حالات ہیں جن کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا تھا، بندہ صبح مسلمان ہوگا تو شام کافر ہوگا، شام مسلمان ہوگا تو صبح کافر ہوگا۔ یہ وہ حالات ہیں، ان حالات کا آغاز ہو چکا ہے، قرب قیامت ہے۔ میں نے کہا ہر کسی نے اپنا اپنا ٹائٹل اور اپنا اپنا نام، اپنا اپنا جناب والا نمبر لگا رکھا ہے۔ آئیے ان حالات کے اندر مجھے اور آپ کو بھی اپنی پہچان ہونی چاہیے۔ میں نے کہا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم سب کون ہیں؟ میں نے کہا بھائیو ہم سنی ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ سنی ہیں۔ اچھا سارے سنی ہو ماشاءاللہ، جیسے سارے سنی نے سارے بولو نا، ہم کیا ہیں؟ سنی ہیں۔ ہم سنی ہیں۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میں نے کہا یہ آپ اسٹیج پہ آئے نا، وہاں عوام کو قابو کرنا پڑتا ہے، وگرنہ حضرت سے پوچھ لیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا ذرا سا خطیب ڈھیلا پڑا نہیں، عوام گئے نہیں، اس لیے میں آپ کو بیدار کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھائیو ہم سنی ہیں، ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم رافضی بھی نہیں، ہم خارجی بھی نہیں، ہم ناسبی بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور نہ ہمارے اوپر کوئی اور لیبل لگانا۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی ہیں، گویا ہم سنی ہیں۔ کہتے سنی کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا سننا ذرا، سنی اسے نہیں کہتے جو سن ہوتا ہے، بلکہ سنی اسے کہتے ہیں جو صحابہ کا بھی غلام ہوتا ہے، اہل بیت کا بھی غلام ہوتا ہے۔
میں نے کہا سنی کسے کہتے ہیں؟ سنی اسے کہتے ہیں کہ جس کا سینہ کینے سے پاک ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا سن، ہم خدا کی توحید کو بھی مانتے ہیں، ہم اللہ کی وحدانیت کو بھی مانتے ہیں، ہم نبیوں کی عظمت اور شان کو بھی مانتے ہیں، ہم سوالات انبیاء پہ ایمان بھی لاتے ہیں، ہم حضور کی ختم نبوت کو بھی مانتے ہیں، ہم صحابہ اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ہم خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ کو بھی مانتے ہیں، ہم نبی کی ازواج نبی کی بنات کو بھی مانتے ہیں، ہم نبی کے نواسے اور نواسیوں کو بھی مانتے ہیں۔ میں نے کہا اسی پہ بس نہیں ہے، سنی اسے کہتے ہیں ہم کلمہ بھی مانتے ہیں، قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، سنت بھی مانتے ہیں، اجتہاد بھی مانتے ہیں، فقہ بھی مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں قرآن، ہم کہتے ہیں شریعت کے 4 اصول ہیں، قرآن، سنت، اجماع، قیاس۔ میں نے کہا ہم سنی ہیں۔ سنی اسے کہتے ہیں جس کا سینہ کینے سے پاک ہوتا ہے۔ ہم اولیاء اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہم قطب ابدال غوث کو بھی مانتے ہیں، اولیاء اللہ ان کی کرامات کو بھی مانتے ہیں۔ میں نے کہا ہم سنی ہیں، اور سنی اسے کہا جاتا ہے کہ جو حضرت علی کا بھی غلام ہوتا ہے، امیر معاویہ کا بھی غلام ہوتا ہے۔ میرے بھائیو ذرا توجہ کیجئے گا، میں نے کہا سنی کسے کہتے ہیں؟ آؤ ذرا، میں نے کہا سنی اسے کہتے ہیں جو با ادب ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ با ادب ہوتا ہے۔ میں نے کہا صرف یہ نہیں، ساتھ ساتھ نظریہ بھی بناتے جاؤ۔ سنی کیا ہوتا ہے؟ سنی با ادب ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا آج جنگ چھڑی ہوئی ہے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ سوشل میڈیا کو اٹھا کے دیکھیں، آج گلی گلی میں نے کہا جنگ چھڑی ہے، ہر بندہ جناب والا، کوئی صحابہ، کوئی اہل بیت، کوئی یہ بکواس کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ اگر اس زمانے میں میں ہوتا، میں تلوار لے کے حضرت امیر معاویہ کے مقابلے میں آ جاتا، نعوذ باللہ، اگر فلاں زمانے میں میں ہوتا تو میں یوں کر دیتا۔ میں نے کہا یاد رکھنا، جو بندہ یہ بات کہتا ہے وہ سنی نہیں ہے۔ کیوں؟ سنی با ادب ہوتا ہے، بے ادب نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ صحابہ کے جو آپس کے معاملات ہیں، ان کے آپس کے جو تنازع ہیں، میں نے کہا یہاں تک کہ کھری جنگ جسے جنگ صفین کہتے ہیں، میں نے کہا اگر اس کا بھی معاملہ آ جائے، ہم وہاں بھی جنگ کا لفظ استعمال نہیں کرتے، وہاں بھی قتال اور لڑائی کا لفظ استعمال نہیں کرتے، وہاں بھی ہم کہتے ہیں مشاجرات صحابہ، مشاجرات صحابہ۔ مشاجرہ شجر سے ہے، شجر کہتے ہیں درخت کو۔ آپ نے دیکھا نا، درخت جب یوں پھیلا ہوتا ہے، اس کی شاخیں آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں، اس کا حسن اور بڑھ جاتا ہے۔ میں نے کہا سنو، ہم با ادب لوگ ہیں، اگر صحابہ کے درمیان کوئی بات ہو بھی جائے، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اس بات ہونے کی وجہ سے صحابہ کی شان کم نہیں ہوتی، صحابہ کی شان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ سنی با ادب ہوتے ہیں۔ سنی کیا ہے؟ جڑ با ادب نہیں ہوتا، بولو سنی کیا ہوتے ہیں؟ با ادب ہوتے۔ کہتا سنی، میں نے کہا چلو ایک بات اور کہتا جاؤ، سنی کیا ہے؟ میں نے کہا ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے عقیدہ بھی بنتا جائے گا، آپ کا ذوق بھی بنتا جائے گا۔ ابھی تو میں نے گفتگو شروع کی ہے، انشاءاللہ آپ بھی نہیں تھکیں گے، میں بھی نہیں تھکوں گا، کہو انشاءاللہ۔ اے بھائیو توجہ کیجئے گا، میں نے کہا سنی کسے کہتے؟ آپ پھر میں یوں کہتا چلا جاؤں نا، میں نے کہا سنی اسے کہتے ہیں کہ جسے اللہ نے 2 آنکھیں عطا کی ہیں۔ میں نے کہا ہم وہ نہیں جو ایک آنکھ سے نبینا ہو، ہم وہ نہیں جو ایک آنکھ سے کانے ہو، ہم وہ نہیں جو ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہو۔ کہتا مولوی صاحب کیا کہنا کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا عقیدہ بنانا چاہتا ہوں آسان کر کے۔ کہتے 2 آنکھیں، میں نے کہا ہاں میں دونوں آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ کہتا کیا دیکھتا ہے؟ میں نے کہا ایک آنکھ سے صداقت صدیق دیکھتا ہوں، تو دوسری آنکھ سے شجاعت علی دیکھتا ہوں۔ میں صدیق چھوڑو میرا پھر بھی گزارا نہیں ہے، میں علی چھوڑو میرا پھر بھی گزارا نہیں ہے۔ میں ایک آنکھ سے اگر عظمت اماں عائشہ صدیقہ دیکھتا ہوں تو دوسری آنکھ سے عظمت بطول دیکھتا ہوں۔ میں اماں عائشہ کو چھوڑو میرا پھر بھی گزارا نہیں ہے، میں جناب بطول کو چھوڑو میرا پھر بھی گزارا نہیں ہے۔ میں ایک آنکھ سے یکم محرم کے شہید کو دیکھتا ہوں تو دوسری آنکھ سے 10 محرم کے شہید کو دیکھتا ہوں۔ میں یکم محرم کے شہید کو چھوڑو میرا پھر بھی گزارا نہیں ہے، میں 10 محرم کے شہید کو چھوڑو میرا پھر بھی گزارا نہیں ہے۔ میں نے کہا ایک آنکھ سے میں عظمت صحابہ دیکھتا ہوں تو دوسری آنکھ سے عظمت اہل بیت دیکھتا ہوں۔ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی کیا ہے؟
ہم صحابہ پہ بھی بات سننا برداشت نہیں کرتے اور اہل بیت پہ بھی بات سننا برداشت نہیں کرتے۔ میں اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کسی نو چنگا لگے نہ لگے، میں کبھی ساڑا شور کاٹے تے کام بہت ہے، کہو الحمدللہ، ہوڑی کہندے ہو، کہہ دو الحمدللہ۔ میں نے کہا ہمارا شور کم ہے اور ہمارا کام کیا ہے؟ عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت پہ میں نے کہا آپ نظر اٹھا کے دیکھیں، انصاف کی نگاہ اٹھا کے دیکھیں۔ میں نے کہا میرے شیخ اور میرے شیخ کے جو شاگرد ہیں، میں تو نکمہ طالب علم جتیاں سیدھا کرنے والا، میں نے کہا حضرت کے جو آگے اللہ اکبر شاگرد ہیں، میں نے کہا آپ پورے ملک میں پوری دنیا میں نظر اٹھا کے دیکھیں، عظمت صحابہ اہل بیت پہ ہمارا شور کام ہے، کام زیادہ ہے، کہو سبحان اللہ۔ یہی شیخ محمد کا طریقہ ہے۔ میں نے کہا بھائیو توجہ کیجئے گا، اللہ اکبر، بات دور نکل گئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے آپ کو بہت سے اعزاز، بہت سے کمال، بہت سی عظمتیں، بہت سی شانیں عطا کی ہیں، لیکن سب سے بڑا اعزاز کیا ہے؟ سب سے بڑا کمال کیا ہے؟ میں نے کہا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آپ میرے نبی کے صحابی ہیں۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، میں نے کہا جب میں نے اپنے حضرت کی کتاب کو کھولا نا، اللہ اکبر، آپ میں سے بھی ہر کسی کے پاس حضرت امیر معاویہ کی عظمت پہ جو میرے شیخ کی کتاب ہے وہ موجود ہوگی، کہو الحمدللہ۔ واقعی موجود ہے؟ کن کن کے پاس موجود ہے؟ مسیطے بیٹھے ہو دھیان نا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا پڑھی کس کس نے؟ اب ہاتھ نیچا کر لوں، پڑھی کس کس نے ہے؟ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، ارے سارے نہیں، اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھائیو درمیان میں تھوڑی تھوڑی بات ہوتی رہے نا، ناراض تو نہیں ہوتے آپ؟ اگلی بار خبیب صاحب کو بھی انہوں نے وارنا اور جنہوں مرضی ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھی ایتھے آن واسطے سانو اجازت لین دی بھی لوڑ نہیں، اللہ اکبر۔ اگلی گل میں تانوں پہلے دس دیں، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو ذرا توجہ کیجئے گا، میں نے کہا میں نے حضرت کی کتاب کو کھولا نا، جب بھی کو کتاب مارکیٹ سے لیتے ہیں ہر بندہ اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے، میں نے کہا بھائی ہم دیکھتے ہیں اپنی نگاہ سے۔ میں نے جب 14 نمبر صفحہ کھولا، تمہیدی کلمات، میں نے دیکھا تمہیدی کلمات میں میرے شیخ نے کیا لکھا ہے۔ یہاں سے شروع کیا کہ اللہ کو اپنے نبی سے کمال محبت ہے، اللہ کو اپنے نبی سے کمال محبت ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا حضرت اگر آپ اجازت دیں میں آپ کے اس جملے کو تھوڑا سا کھول سکتا ہوں؟ فرمایا کھولنا، ذرا کھول کے کھول سے تھوڑا سا کیوں کھولنا ہے؟ تاکہ دنیا کو پتہ چلے الحمدللہ کسی بھی میدان میں علماء دیوبند کا کوئی مقابلہ کر سکتا نہیں۔ میں نے کہا سنو میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، فرمایا اللہ اپنے نبی سے کمال محبت کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ محبت کا اظہار ہی تو ہے، اللہ اکبر۔ اللہ نے اپنے محبوب کی عظمت کو بیان کرنا شروع کیا نا، اپنے محبوب کے کمال کو بیان کرنا شروع کیا۔ میں نے کہا الحمد سے شروع ہو جا والناس تک بڑھتا جا، یہ دیکھنے کو قرآن ہے، سارے کا سارا میرے نبی کا شان ہے۔ اگر آپ کا بھی ذوق ہے قرآن سننے کا تو کہہ دو سبحان اللہ۔ جنہ کو میں تھکڑا ہوں نہ تھا مجھے تھکانا ہے نا، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، فرمایا اللہ کو اپنے نبی سے کمال محبت ہے۔ میں نے کہا اسی لیے تو میرے محبوب کا نام آیا۔ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، قرآن میرے اللہ کا کلام ہے نا، گویا میرے اللہ اپنے محبوب کی عظمت بیان کر رہے ہیں، قرآن میں میرے محبوب کی شان بیان کر رہے ہیں۔ میں نے کہا قرآن بتانا میرے نبی کا نام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، میرے نبی کا کام کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کی رحمت کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے نبی کا اخلاق کیا ہے؟ وانک لعلی خلق عظیم، میرے نبی کی معراج کیا ہے؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، میرے نبی کی ہجرت کیا ہے؟ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کا چہرہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وضحیٰ، میرے
نبی کی زلفیں کیا ہیں؟ واللیل اذا سجا میرے نبی کا سینہ کیا ہے؟ الم نشرح لک صدرک میرے نبی کی آنکھیں کیا ہیں؟ ما ذاق البصر میرے نبی کا بولنا کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى لا تحرك به لسانك لتعجل به۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کے ہاتھ کیا ہیں؟ ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کا لباس کیا ہے؟ وثیابک فطہر میرے نبی کی کملی کیا ہے؟ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کا زمانہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے والعصر میرے نبی کا شہر کیا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد میرے نبی کی ازواج کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کی بنات کیا ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کے یاد کیا ہے؟ اولئک حزب اللہ اولئک هم المفلحون اولئک هم المفلحون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کا نماز روزہ کیا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کی بلندی کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ کائنات کی تخلیق کا میرے مولا کو سبب ہے، کائنات کی تخلیق کا میرے مولا کو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے دل کا ادب ہے، طٰہٰ سے عیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن یاسین تیرا نام و لقب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا استاد جی نے کیا لکھا؟ اللہ کو اپنے نبی سے کمال محبت ہے۔ کیا محبت ہے؟ میں نے قرآن سنایا، ایمان تازہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جن کا ہوا کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھائیو سنیے گا ذرا، کمال محبت ہے۔ اور پھر اگلا جملہ جو حضرت نے لکھا نا، فرمایا اللہ نے اپنے محبوب کو جو بھی دیا کمال دیا۔ اصل بات یہ ہے، اللہ اکبر، جو بھی دیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، پہلا اعزاز کیا ہے؟ پہلا اعزاز یہ ہے میرے محبوب کے صحابی ہیں۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، حضرت فرما رہے ہیں اللہ نے اپنے نبی کو جو بھی دیا کمال دیا۔ تو پھر مجھے کہنے دینا، اللہ نے اپنے نبی کو نام دیا تو کمال دیا، کام دیا تو کمال دیا، خاندان دیا تو کمال دیا، حسن و جمال دیا تو کمال دیا، والدین دیے تو کمال دیے، کلمہ نماز روزہ حج زکات جہاد دیا تو کمال دیا، علم عمل حلم اخلاق کردار دیا تو کمال دیا، صداقت عدالت شرافت لیاقت ذہانت امامت حکمت بصیرت جرأت دی ہے تو کمال عطا کی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو چہرہ زلفیں دی ہیں تو کمال دی ہیں، سینہ آنکھیں دی ہیں تو کمال دی ہیں، صحابہ اہل بیت دیے ہیں تو کمال دیے ہیں، اسی طرح امت دی ہے تو کمال دی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو حضرت امیر معاویہ جیسا غلام دیا ہے تو کمال عطا کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کا پہلا اعزاز یہ ہے کہ آپ حضور کے صحابی ہیں۔ آپ حضور کے صحابی کیسے بنتا ہے؟ صحابی بنتا ہے دو چیزوں سے۔ کتنی چیزوں سے؟ انتخاب خدا، صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں کہ بھی جننے بھی کیڑے مکوڑے نکلے کرتے تھے نا پاکستان یا پاکستان چو باہر، ان سارے آنکھوں بھی زور لان رڑ کے زور لان اینا دعا گلنا جو صحابی نو کڑ کے وقان انتخاب خدا تے صحبت نکال سکتے ہیں؟ بولو میرے بھائی، نکال سکتے ہیں؟ میں نے کہا توجہ کیجئے گا، دلائل اپنی جگہ پہ، لیکن میں نے عرض کیا کہ جہاں عوام کو بات سمجھانی ہونا وہاں تھوڑا سا رخ تبدیل کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے دلیل سمجھ آتی ہے۔ میں نے کہا بھائی صحابی دو چیزوں سے بنتا ہے، انتخاب خدا، صحبت مصطفیٰ۔ چلو اگر میں یوں کہہ دوں تو مبالغہ نہ ہوگا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، میرے نبی کے صحابی بنے ہیں، مجھے یوں کہنے دیجئے نا ان قسمت والے لوگوں میں شامل ہو گئے کہ جن کو اللہ نے کائنات کی سب سے بڑی نیکی عطا کی ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب کیا کہنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا ہاں، جب آپ نے کلمہ پڑھا نا آپ اس جماعت میں شامل ہو گئے، ان لوگوں میں شامل ہو گئے کہ جن کو اللہ نے کائنات کی سب سے بڑی نیکی عطا کی ہے۔ اس نیکی کا آج تک نہ
کوئی مقابلہ کر سکا ہے نہ قیامت تک کر سکے گا، کہو بے شک۔ وہ نیکی کیا ہے؟ وہ نیکی کیا ہے؟ اللہ اکبر، بولتے نہیں وہ نیکی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا آؤ، وہ نیکی ہے ایمان کی حالت میں نبی کے چہرے کا دیدار کرنا۔ ایمان کی سب سے بڑی نیکی نماز نیکی ہے، سب سے بڑی نہیں۔ روزہ نیکی ہے، سب سے بڑی نہیں۔ حج، عمرہ، زکوٰۃ، جہاد نیکیاں ہیں، سب سے بڑی نہیں۔ سب سے بڑی نیکی ایمان کی حالت میں میرے نبی کے چہرے کا دیدار کرنا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا اعزاز، آپ میرے محبوب کے صحابی ہیں، تو میں نے کہا کائنات کی سب سے بڑی نیکی جن لوگوں کو ملی ہے نا، ان لوگوں کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ میرے بھائی، صحابہ کی عظمت کیا ہے، صحابہ کا مقام کیا ہے، صحابہ کا شان کیا ہے؟ اگر میں اسی پہ گفتگو کرتا جاؤں پھر تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں نے کہا آنا، لوگ کہتے ہیں یہ تو نوجوان ہیں، نوجوان صحابہ کے نعرے لگاتے ہیں۔ میں نے کہا چل میں تجھے بزرگوں کے دروازے پہ لے جاتا ہوں۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ، کسی نے پوچھا حضرت صحابی کا مقام کیا ہے؟ بات ذہن میں رکھیے گا، پہلا اعزاز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، میں نے کہا نہ تو کوئی انتخاب خدا سے نکال سکتا ہے، نہ صحبت مصطفیٰ سے نکال سکتا ہے۔ میں نے کہا جتنی بھی بک بک کرے گا دھوپ اپنے منہ پہ آئے گا، چاند کا کچھ نہیں جائے گا، حضرت امیر معاویہ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ امیر معاویہ کل بھی نبی کے صحابی تھے، آج بھی نبی کے صحابی ہیں۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، بڑی پیاری بات کہنے چلا ہو، اللہ کرے سمجھ آئے۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت مقام صحابیت کیا ہے، مقام صحبت کیا ہے؟ میں نے کہا آؤ ذرا، حضرت نے کمال کر دیا۔ حضرت کہنے لگے کوئی بندہ زمین سے اڑنا شروع کرے، اڑتا اڑتا آسمانوں تک پہنچ جائے، فرمایا کوئی بندہ 100 بار مر کر زندہ ہو جائے پھر بھی ایک مقام بھی ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ اب ذرا اس کیوں کا جواب سنیے گا، اللہ کی قسم آپ طرف جائیں گے، اگر سمجھ آئے تو پھر سبحان اللہ، میرے کہے بغیر آپ کہیں گے حضرت کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ حضرت نے فرمایا مجھے بتاؤ تو صحیح، وہ آنکھیں کہاں سے لاؤ گے جنہوں نے ایمان کی حالت میں وضحا والے چہرے کا دیدار کیا ہے؟ کہا بتاؤ تو صحیح، وہ کان کہاں سے لاؤ گے جنہوں نے وما ینطق عن الہویٰ کی صداؤں کو سنا ہے؟ کہا بتاؤ تو صحیح، وہ ہاتھ کہاں سے لاؤ گے جو ایک دفعہ نبی کے ہاتھ سے مس ہوئے پھر ساری زندگی خوشبو نہ گئی؟ کہا بتاؤ تو صحیح، وہ پاؤں کہاں سے لاؤ گے جو نبی کے ساتھ چلتے ہوئے آپلا پا ہوئے؟ کہا بتاؤ تو صحیح، وہ ایمان کہاں سے لاؤ گے جو ساری دنیا کو تج دے کے حاصل کیا جاتا ہے؟ بتاؤ تو صحیح، وہ اعمال کہاں سے لاؤ گے جو پیمانہ نبوت سے ناپ ناپ کر ادا کیے جاتے ہیں؟ وہ اخلاق کہاں سے لاؤ گے جو آئینہ محمدی کو سامنے رکھ کے سنبھالے جاتے ہیں؟ بتاؤ تو صحیح، وہ ایمان کہاں سے لاؤ گے، وہ رنگ کہاں سے لاؤ گے جسے صفات اللہ کا رنگ کہا جاتا ہے؟ کہا بتاؤ تو صحیح، وہ نماز کہاں سے لاؤ گے جس کے امام الانبیاء بنا کرتے تھے؟ وہ جماعت کہاں سے لاؤ گے کہ جس کے سردار امام الانبیاء تھے؟ تو پھر مجھے کہنے دینا کہ حضور چاند ہے تو ستارے ہیں صحابہ، حضور چاند ہے تو ستارے ہیں صحابہ، ہر سنی کو ہر دور میں پیارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اللہ کی رحمت کے اشارے ہیں صحابہ۔ آپ نے اسلام قبول کیا، کب کیا، کیسے کیا، یہ ساری باتیں آپ کو آتی ہیں۔ میں نے کہا آؤ میں ایک بات اور سناتا ہوں، اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کو لاڑ تھا۔ کیا تھا؟ لاڑ کہتے ہیں نا، پیار، لاڑ تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب کیا مطلب؟ میں نے کہا دیکھو، گواہی اس چیز کی ہوتی ہے جب ضرورت پڑے۔ کوئی بات میں نے کہی، حضرت میری گواہی دیں، اب تو سمجھ آتی ہے۔ میں نے کوئی بات ایسی کی نہیں کہ گواہی کی ضرورت، پھر حضرت میری گواہی دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محبت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ لاڑ ہے۔ میں قربان جاؤں، میں نے کہا حضرت امیر معاویہ سے اللہ کو لاڑ اور پیار تھا، کہو سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب کہنا کیا چاہتا ہے؟
میں نے کہا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میرے محبوب کی مجلس سجی ہوئی ہے، اللہ اکبر، صحابہ کرام وحی لکھ رہے ہیں، حضرت جبرائیل امین آ گئے۔ جبرائیل امین اپنی مرضی سے نہیں آتے، کس کے حکم سے آتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ میں نے کہا وہاں کوئی بحث تو نہیں چلی، وہاں کوئی بات تو نہیں ہوئی، صحابہ کرام وہی لکھ رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی وہی لکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا قربان جاؤ، جبرائیل امین آئے، جبرائیل امین آ کر بیٹھ گئے، پھر کہنے لگے اللہ کے نبی یہ جو آپ کے کاتب ہے نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں یہ اعلان کرنے آیا ہوں کہ یہ امانت دار ہیں۔ میں نے کہا وہاں کوئی بحث تو نہیں چلی کہ امانت دار ہیں یا نہیں ہیں، امین ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ نے پھر بھی جبریل کو بھیجا۔ میں نے کہا صحابہ اور بھی بیٹھے تھے، لیکن قربان جاؤ آگے جبرائیل امین نے نام لیا تو حضرت امیر معاویہ کا، تبھی تو میں نے عرض کیا کہ میرے اللہ نے دیکھا کہ کتنی خوبصورت مجلس ہے اور اس پوری مجلس کے اندر حضرت امیر معاویہ چمکتے دمکتے ہوں گے، تبھی تو اللہ نے جبریل کو بھیجا، جا جبریل میرے محبوب کو بتا کے آنا اللہ کے نبی آپ کے کاتبین وحی میں سے یہ جو حضرت امیر معاویہ ہے یہ امین بھی ہے، امانت دار بھی ہے، یہ امین بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے، آپ کا مقام کیا؟ اللہ نے آپ کو عظمتیں کیا عطا کی ہیں، اللہ نے آپ کو شانیں کیا عطا کی ہیں۔ بہت سی مشہور روایات، بہت سے مشہور واقعات ہیں، میں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا، وہ تو آپ حضرات کو یاد ہے۔ میں وہ بات سنانا چاہتا ہوں جو آپ کے لیے نہیں ہو۔ میرے بھائیو ذرا توجہ کیجئے گا، چلو میں ایک بات سناؤں، اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحابہ اہل بیت کا دیوانہ اور عاشق بنائے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار، میں نے کہا میرا عقیدہ سننا، میرے نبی کے جسم کے ساتھ جو کپڑا لگے وہ کپڑا بھی پاک ہے۔ میں نے کہا ہاں، میرے نبی کے جسم کے ساتھ جو کپڑا لگے، لکڑی لگے، میں نے کہا رومال لگے، ٹوپی لگے، پگڑی لگے، جس جگہ میرے محبوب بیٹھ جائے، جس سواری کی نسبت میرے محبوب کے ساتھ ہو جائے، میں نے کہا وہ پاک ہے۔ تیرا بھی عقیدہ میرا بھی عقیدہ۔ میں نے کہا اب سننا ذرا، حضرت وحشی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے نبی اونٹنی پہ سوار ہے، آگے حضور ہے، پیچھے امیر معاویہ ہے۔ میرے محبوب نے پیار سے پوچھا امیر معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ زیادہ لگ رہا ہے؟ اب جب انسان بیٹھتا ہے تو بندے کا جسم کے ساتھ جسم ٹچ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں نے کہا کپڑے پہ تو مر مٹتا ہے اور اس میں شک بھی کوئی نہیں، جس کپڑے کو میرے نبی کا ہاتھ لگ گیا اس پہ جہنم کی آگ کیا ہے، اور جس امیر معاویہ کو میرے نبی کا جسم لگے، جس امیر معاویہ کو میرے نبی کا کیا لگے، جسم لگے، اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ کے نبی میرا سینہ آپ کے جسم اطہر کے ساتھ زیادہ لگ رہا ہے۔ میرے محبوب نے دعا فرمائی اللہم املاہ بالعلم، اللہ امیر معاویہ کے سینے کو علم کے نور سے بھر دے۔ میں نے کہا قربان جاؤں، کتنا بڑا اعزاز، کتنی بڑی نسبت ہے۔ میں نے کہا کپڑے کی نسبتیں تو بیان کرتا ہے، لکڑی کی نسبتیں تو بیان کرتا ہے، کاغذ کی نسبتیں تو بیان کرتا ہے۔ میں نے کہا امیر معاویہ کا جسم میرے نبی کے جسم کے ساتھ لگ رہا ہے، میں نے کہا یہ نسبت بیان کیوں نہیں کرتا؟ چلو خیر ذرا توجہ کیجئے گا۔ میں نے کہا کہنے والا جو مرضی کہتا رہے، قیامت کی صبح تک حضرت امیر معاویہ کی شان اور عظمت اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، کہو بے شک۔ وہ کیسے؟ کہتا مولوی صاحب آپ یہ تو بتائیں کہ کوئی بندہ اللہ کے ہاں اگر معزز بننا چاہے، عزت والا بننا چاہے، شان والا بننا چاہے تو اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ کیا برادری، مال، حسن و جمال؟ میں نے کہا نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ کی عبادت زیادہ کرتا ہے اللہ کے ہاں اس کا مقام بھی کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے جی؟ زیادہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی شہید ہوئے، کچھ عرصے کے بعد دوسرے صحابی ان کا طبی طور پہ انتقال ہوا،
کسی صحابی نے خواب میں دیکھا وہ بعد والے صحابی جو طبی طور پہ جن کا انتقال ہوا تھا نا، وہ شہید صحابی سے درجے میں آگے نکل گئے۔ صحابی کو بڑا تعجب ہوا، اللہ کے نبی کی مجلس میں آ گئے، آقا وہ صحابی شہید، وہ بعد میں طبی طور پہ انتقال ہوا۔ میرے محبوب نے فرمایا پریشان ہونے کی کیا بات ہے، بعد والے کو وقت زیادہ ملا، اس نے فرض نمازیں زیادہ، فرض روزے زیادہ، اس نے صدقہ خیرات، تلاوت، ذکر و اذکار، نیکی زیادہ کی، تو درجے میں کیا ہو گئے؟ آگے بڑھ گئے۔ مقام صحبت میں صحابیت میں تو برابر ہے، جو پنجابی کہتے ہیں نا جنا گڑ پاندے جاؤ تو نہ میٹھا ہوندا جاندا ہے۔ اللہ اکبر، آگے بڑھ گئے تو اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے؟ پتہ چلا اللہ اکبر کہ جو جتنی اللہ کی عبادت کرے گا اللہ کے ہاں اس کا مقام بھی کیا ہوگا۔ اب جب ہم نے کہا کہ ہم کون ہیں؟ سنی۔ ہم کون ہیں؟ سنی۔ تو نہیں پتا سنی کہنا کئیاں دے پیٹ جڑا مروڑ اٹھتا ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو پتہ ہی نہیں اللہ اکبر کڈے کڈے لوگوں کو جناب ہیسے پہندے نے تے بیماریاں کھڑیاں ہوندیاں نے، تو پتہ ہی نہیں اللہ اکبر کھول کے کہہ دو اسی کی ہیں سنی۔ اللہ اکبر میرے بھائی، وہ اسی سنی کہنا چھڑتا تے جناب سانو سنی مندے جڑے دوسرے نے نا، وہ کہندے بس اسی سنی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھائی وہ سننا ذرا، میں نے کہا کہتے تم سنی کہتے ہو کہ صحابہ اور اہل بیت کی عظمت کا دنیا میں کوئی مقابلہ کر سکتا نہیں۔ میں نے کہا عظمت میں صحابہ اور اہل بیت کا کوئی مقابلہ کر سکتا نہیں۔ وہ کہنا مولوی تو پھنس گئے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ادھر تو نے اصول بیان کیا کہ اللہ کے ہاں مقام اس کا زیادہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت زیادہ کرے۔ کہا اگر صحابہ کرام میں دیکھا جائے بہت سے صحابہ ایسے ہیں کلمہ پڑھا تو زندگی ملی 3 مہینے، کسی کو ملی 6 مہینے، سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 25 سال۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے کلمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا، کسی کو 35 سال 40 سال سے زیادہ زندگی نہیں ملی۔ ادھر ایک بچہ پیدا ہوا پیر صاحب کے گھر میں، مولوی صاحب کے گھر میں، نمازی کے گھر میں، تبلیغی کے گھر میں۔ اس نے کیا کیا؟ جب عمر ہو گئی نا 6-7 سال، اس نے اسے نماز سکھانی شروع کر دی ہے۔ جب 10 سال کی عمر ہوئی نا، بچہ ناظرہ قرآن پڑھ چکا، ضروری دعائیں یاد کر چکا، نماز کا پابند بن چکا۔ اب اس بچے کی عمر ہے 90 سال۔ اللہ اکبر۔ پہلے 10 سال نکال دیجئے، کہا پیچھے بچ گئے 80 سال۔ اللہ اکبر۔ صحابی نے عبادت کی ہے 3 مہینے، صحابی نے عبادت کی ہے 6 مہینے، صحابی نے عبادت کی ہے 5 سال۔ میں نے کہا یہ بچہ عبادت کر رہا ہے 80 سال۔ کہتا مولوی صاحب یہ تو بتانا یہ 3 سال والا 80 سال والے سے آگے کیسے نکل گیا؟ میں نے کہا جواب بعد میں دوں گا، لیکن پہلے سن لے، ہمارا جواب سن لے۔ ہمارا نظریہ پھر بھی یہی ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کی عظمت کا کوئی مقابلہ کر سکتا نہیں ہے۔ کہتا مولوی صاحب جواب دینا۔ میں نے کہا جواب سن۔ اللہ اکبر۔ یہ ہماری مسجد آپ جانتے ہیں، حضرت نے اسے اپنے والد محترم کی بنیادوں پہ سے اٹھایا۔ ایک وقت ہوگا یہ مسجد کچی ہوگی، یہ مسجد کیا ہوگی؟ کچی ہوگی۔ تو اس کی سب سے پہلے ایک اینٹ رکھی گئی ہوگی کہ نہیں رکھی گئی ہوگی؟ وہ کسی کے پیسے سے تو خریدی گئی ہوگی نا۔ اللہ اکبر۔ کتنے کی آئی ہوگی؟ چلو سمجھنے کے لیے کہہ لو 1 آنے کی، 1 پیسے کی، 1 آنے کی۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہے؟ اب اس کے بعد پھر تعمیر، پھر تعمیر، اب تو لاکھوں کروڑوں۔ میں نے کہا وہ جس نے 1 آنا خرچ کیا تھا اسے ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ بولو ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ اس میں کسی نے 1 لاکھ لگایا، کسی نے 2، کسی نے 4، کسی نے 10۔ میں نے کہا ان کو اپنے علیحدہ علیحدہ 1، 2، 4، 5، 10 کا ثواب ملے گا، اس 1 پیسے والے کو ان سب کا ثواب ملے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کیوں؟ من سن سنتا حسنتا کان لہ اجرہا واجر من عمل بہا۔ میرے محبوب نے فرمایا جو بندہ کسی نیک کام کو شروع کرے نا، اس کے بعد جتنے بھی لوگ اس کام کو کرتے ہیں، اللہ اکبر، ان کرنے والوں کو اجر بعد میں ملتا ہے، شروع کرنے والے کو اجر پہلے ملتا ہے۔ میں نے کہا بابو آ جا، اب اپنے 80 سال والے کو لے آ، ابھی عشاء کی نماز ہوگی نا۔ میں نے کہا یہ تیرا 80 سال والا عشاء کی نماز پڑھے گا تو اسے 1 عشاء کی نماز کا ثواب ملے گا۔ اب صحابہ کی طرف آ جا۔ میں نے کہا نماز پڑھنے کی بنیاد ڈالی ہے تو صحابہ کرام نے ڈالی
پڑھی ہے، پوری دنیا کے اندر کروڑوں لوگ جو ہیں وہ عشاء کی نماز پڑھیں گے، ایک ایک صحابی کو کروڑوں نمازوں کا ثواب ملے گا۔ میں نے کہا کر لے حساب، اللہ اکبر۔ کہتا نہیں جیت سکتا، کوئی صحابہ اہل بیت سے نہیں جیت سکتا۔ کہتا مولوی صاحب چلو یہ تو بات سمجھ آ گئی، آپ کہتے ہیں سارے صحابہ میں افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے کہا ہاں ہم کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے اللہ اکبر کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، کون ابو بکر صدیق؟ ثانی اثنین ہے، اللہ کا شیدائی ہے، ثانی اثنین ہے، اللہ کا شیدائی ہے، مر کے بھی پہلوئے احمد میں جگہ پائی ہے۔ ثانی اثنین ہے، اللہ کا شیدائی ہے، مر کے بھی پہلوئے احمد میں جگہ پائی ہے۔ یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو، ورنہ لازم ہے کہ قرآن کا بھی انکار کرو۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، کہتا مذہب صدیق اول کیسے، صدیق اول کیسے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان پہلے، اعمال بعد میں۔ میں نے کہا ایمان کی بنیاد ڈالی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق نے ڈالی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جس طرح پوری امت کا ثواب صحابہ اہل بیت کو ملتا ہے، میں نے کہا اسی طرح پوری امت صحابہ اہل بیت کا ثواب جس ہستی کو ملتا ہے اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ تو بات میں سنانے لگا تھا، آیت الکرسی نازل ہوئی، اب کاتبین وحی اور بھی تھے۔ میں قربان جاؤں، امیر معاویہ صرف اللہ کے لاڈلے نہیں، میرے محبوب کے بھی لاڈلے ہیں۔ کاتبین وحی اور بھی تھے نا، میرے محبوب نے فرمایا امیر معاویہ کو بلا رضی اللہ تعالی، وہ آیت الکرسی لکھے۔ کیوں؟ قیامت تک کھربوں لوگ اسے پڑھتے رہیں گے، امیر معاویہ کو نیک نامہ اعمال میں اجر اور ثواب آتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، اس شخصیت کی عظمت، شان، رفعت، بلندی، مقام میں کیا بتاؤں، جو اللہ کا بھی لاڈلا ہو، جو محبوب کا بھی لاڈلا ہو۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میرے محبوب کو اللہ نے کیسے کیسے صحابہ عطا کیے۔ آئیے ذرا میں عنوان کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا ایک دفعہ محبت سے کہہ دیجئے گا، امیر معاویہ کون ہے؟ جو اللہ کا بھی لاڈلا ہے، اللہ کے محبوب کا بھی کیا ہے؟ جو اللہ کا بھی لاڈلا ہے، اللہ کے محبوب کا بھی لاڈلا ہے۔ میں نے کہا جب تم اتنی بات کہتے ہو تمہارا دل خوش ہوتا ہے، بہت سے دل جلتے ہیں۔ میں نے کہا چلو اپنا خوش کرنے کے لیے نہیں، کسی کا جلانے کے لیے کہہ دو نا کہ حضرت امیر معاویہ اللہ کا بھی لاڈلا ہے، اللہ کے محبوب کا بھی کیا ہے؟ اور حضرت علی کا بھی لاڈلا ہے۔ حضرت علی کا بھی کیا ہے؟ نہج البلاغہ تیری کتاب ہے، اس میں موجود ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا میرا اور میرے بھائی امیر معاویہ کا رب ایک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا یہ تو حضرت کے نام کی برکت ہی بڑی ہے۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھوں، قسم اٹھا کے کہوں تو ہانس نہیں ہوگا کہ حضرت کے نام کی برکت ہی بڑی ہے۔ ہم جہاں جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ مولوی صاحب کون ہے؟ یہ جی گھمن صاحب کا شاگرد ہے۔ لے ساڈا کام بن جاتا ہے۔ ساڈا کام کی ہو جاتا ہے؟ بن جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے بھی جلسے سے چھوڑ کسی طرح بیان سننا ہے یا نہیں سننا، ایدہ ضرور سننا ہے، ایدہ ضرور سننا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میں عرض کر رہا، سنیے گا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہا۔ ہمارا رب ایک، ہمارا نبی ایک، ہمارا کلمہ ایک، ہمارا دین ایک، ہمارا اسلام ایک، ہمارا قرآن ایک۔ فرمایا ہمارے درمیان جو لڑائی تھی نا وہ ایک غلط فہمی کی بنیاد پہ تھی، حضرت عثمان کے قصاص کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا میں اس سے بری ہوں، میں اس سے کیا ہوں؟ میں نے کہا اسی پہ بس نہیں ہے، اب ذرا جواب سنیے گا البدایہ والنہایہ میں۔ اور میں نے کہا قیصر روم نے دیکھا نا کہ بھائی بھائی آپس میں الجھے ہیں، بھائی بھائی آپس میں کیا ہے؟ شرارتی انتظار میں ہوتے ہیں کہ بھائی بھائی آپس میں کب الجھیں اور ہم اپنے جناب والا شرارت سے اپنا فائدہ نکالیں۔
اس نے کہا امیر معاویہ لشکر تیار ہے، چڑھائی کر دے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ میں نے کہا بھائیو اگر دشمنی ہوتی، لڑائی ہوتی، اگر ذاتی جھگڑا ہوتا نعوذ باللہ، اگر نفرت ہوتی جیسے آج کل کچھ کیڑے مکوڑے بیان کرتے پھرتے ہیں، تو میں نے کہا اس سے اچھا موقع کوئی نہیں تھا۔ جواب سنیے گا، میں نے کہا شاید ہی اس روئے زمین پہ ایسا جواب کسی نے کسی کو دیا ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور رومی کتے اللہ اکبر، تو یہ دیکھ کر کے میرا چچا زاد بھائی اور میں ہماری درمیان میں الجھن ہے، تو دیکھ کر تو جناب والا یہ کوشش کر رہا ہے ہم پہ حملہ کرنے کی، مجھے ترغیب دے رہا ہے، یاد رکھ اگر تو اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا اور تو نے حضرت علی پہ حملہ کیا، حضرت علی کی فوج میں جو سب سے پہلا سپاہی تجھ سے ٹکرائے گا اسے کوئی اور نہیں، اسے امیر معاویہ کہا جائے گا۔ میں نے کہا اللہ کا بھی لاڈلا، حضور کا بھی لاڈلا، علی کا بھی لاڈلا، اور میں قربان جاؤں حسنین کریمین کا بھی لاڈلا۔ کو لاڈلے ہو بولو تو صحیح، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ مجموع الزوائد کے اندر یہ بات موجود ہے، اللہ اکبر۔ میں کہا کہ جنگ سفین نو چھیڑ دینے پھر شروع ہو جاندے نے، انہوں نے ایک گل پوچھو بھی تسی ادو ہے سی اس وقت یہ تھے، ہن پتہ لگ گیا بھی مرزا محمد علی جیل بھی قادیانی، ہن ٹھنڈ پہ گئی کہ نہیں پہ گئی؟ اللہ اکبر، آ گئے ہو اپنے اصل مقام تے، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، میں نے کہا حسنین کریمین، اللہ اکبر، حسنین کریمین بھی جو ہیں ان کی محبت دیکھیے حضرت امیر معاویہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا اس وقت وہ موجود تھے جب جنگ صفین ہوئی، 1450 سال گزر گئے، کتنے؟ 1450 سال کے بعد وہ بندہ جس بندے کی کوئی بندہ بات سننے کو تیار نہیں، جس بندے کی کوئی بندہ بات سننے کو تیار، میں نے کہا اس نے یہ مسئلہ اٹھایا۔ اچھا آپ مجھے بتائیے حسنین کریمین اس وقت موجود تھے کہ نہیں؟ ان کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی یا نہیں کی؟ انہوں نے بتا دیا سوائے غلط فہمی کے اجتہادی اختلاف کے کچھ اور تھا؟ تو میں نے کہا پتہ چلا جڑا ہون اٹھیا ہے یہ کہنا چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ میرا علم حضرت حسنین کریمین سے بھی زیادہ ہے اور میری حضرت علی سے محبت بھی ان سے زیادہ ہے۔ میں نے کہا جو حسنین کریمین کو محبت اور علم میں کراس کرے ہم اسے مانتے ہیں؟ ہم نہیں اسے مانتے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، بات بڑی پیاری آ رہی ہے، اگر آپ حضرات توجہ کریں تو اللہ اکبر، آپ کی توجہ سے ساری باتیں بنتی ہیں نا۔ میں نے کہا دیکھیے حسنین کریمین ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اور لوگوں پوری روئے زمین پہ نظر اٹھا کے دیکھو، تمہیں نبی کے صرف 2 نواسے نظر آئیں گے، ایک کو حسن کہا جاتا ہے، ایک کو حسین کہا جاتا ہے۔ میرا دل کر رہا ہے چھوٹی جی گل کرا میں کر لو، اگر سبحان اللہ کہو۔ اللہ کے نبی کی مجلس میں حسنین کریمین آتے تھے، سبحان اللہ۔ میں نے کہا آپ سینے سے لگاتے، بوسہ لیتے، پھر ان کے جسموں کو سونگھتے تھے، پھر ان کے جسموں کو کیا کرتے تھے؟ کیوں سونگھتے تھے؟ بتائیے کیوں سونگھتے تھے؟ ہاں جی، جنت کی خوشبو کیوں آتی تھی؟ جنت کی خوشبو، اللہ اکبر، بتاؤ کیوں آتی تھی؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا کچھ نہیں کچھ، میں نے کہا ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، آؤ میں بتاؤں۔ میں نے کہا بھائیو امام الانبیاء کا جسم کس مٹی سے بنا ہے؟ اور حضرت فاطمہ اسی جسم کا ٹکڑا ہے، اور جو اس ٹکڑے میں پرورش پائیں ان سے خوشبو جنت کی نہیں آئے گی تو اور کیا آئے گا؟ میں نے کہا بھائیو حسنین کریمین، الحمدللہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نظر اٹھا کے دیکھو، نظر اٹھا کے دیکھو، اللہ اکبر، تمہیں ہم 2 کے علاوہ کوئی تیسرا نبی کا نواسہ نظر نہیں آئے گا۔ فرمایا میں اعلان کرتا ہوں کہ سارے کے سارے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہ متفق ہو جاؤ،
میں نے کہا یہ کون اعلان کر رہے ہیں؟ یہ نبی کے نواسے اعلان کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی جو نبی کے نواسوں کا اعلان بھی نہیں مانتا، ان کی بھی بات نہیں مانتا، میں نے کہا بھائی وہ سنی کہاں سے ہے؟ میں نے تو شروع میں عرض کیا تھا کہ سنی کہتے اسے ہیں جو صحابہ کا بھی غلام ہوتا ہے، اہل بیت کا بھی کیا ہوتا ہے؟ غلام ہوتا ہے۔ میرے بھائیو آئیے میں بات کو ختم کرو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری خطبہ، آپ کی آخری وصیت بیان کر کے میں بات کو سمیٹنے لگا ہوں۔ آپ پہ بیماری کا غلبہ ہے، ہوش آیا، اللہ اکبر، آپ نے وصیت فرمائی ہے، فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل دینے کے بعد اللہ اکبر میرے پاس ایک کپڑا ہے، میرے محبوب کے جسم کا کپڑا ہے جو میرے نبی کے جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے، اللہ اکبر اسے میرے کفن میں شامل کر دینا، میرے جسم کے ساتھ لگا دینا۔ میرے پاس نبی کے بال بھی ہیں، میرے پاس نبی کے ناخن بھی ہیں، وہ میری آنکھوں پہ سجا دینا، میرے ہونٹوں پہ سجا دینا، میرے ماتھے پہ سجا دینا، اللہ اکبر، اور مجھے قبر کی لحد میں اتار دینا۔ پھر مجھے یوں کہنے دینا جب منکر نکیر نے آ کے پوچھا ہوگا من نبیوں کا، تو حضرت امیر معاویہ نے کیا کہا ہوگا؟ خود ہی دیکھ لے، یہ جس نبی کے بال اور ناخن اور کپڑا ہے مجھے اسی محمد کا غلام کہا جاتا ہے۔ اور آپ نے آخری وقت میں اللہ اکبر اللہ کیا فرمایا؟ جب آپ کو ہوش ہو رہا ہے نا بیماری سے، آپ نے فرمایا تقوی اختیار کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ ہماری خانقاہی مجلس ہے نا، بس میں خلاصہ اور نچوڑ دینے لگا۔ اللہ اکبر، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بعض دفعہ ان عنوان پہ خانقاہی عنوانات پہ اللہ پاک موقع دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار یہ کتنا تسی لین کیویں بدل دے ہو؟ میں کہا یہ ساڑھے شیخ نے لینا ساریاں سمجھائیاں نے سانو، کہو الحمدللہ۔ میں نے کبھی اسی ٹھنڈی تار بھی لا لی دیئے تھے، گرم تار بھی لا لی دیئے، کہو تو دونوں ہی لا لی دیئے، کڑاکے نہیں پہن دے الحمدللہ، گل سمجھ آ جاتی ہے، گل کی ہے سمجھ آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر بھائیو سنیے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، بیماری غلبہ ہوش آیا، گھر والوں کو وصیت کی، فرمایا تقوی اختیار کرنا۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے وہ مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے، اور جو تقوی اختیار نہیں کرتا وہ مصیبتوں سے محفوظ ہے۔ تقوی کیا ہے؟ خوف خدا۔ کیا مطلب؟ کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ کوئی سن رہا ہے یا نہیں سن رہا، میرا اللہ ہر وقت کیا ہے؟ سن رہا ہے۔ وہ ایک پیر صاحب تھے نا، کچھ لوگ ان کے مرید بن گئے، ان کے کیا بن گئے؟ مرید بن گئے۔ اللہ اکبر۔ وہ ساڑھے راوی والی سائڈ تے کوئی مرید بنے وہ پیر کو بلا کی کہندا ہے؟ پیر صاحب ہون سب کچھ کی ہے، دنے بھی حفاظت تو کرنی ہے، رات نو بھی حفاظت تو کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ مرید بن گئے، کچھ عرصہ گزریا، پیر صاحب ایک دن کہنے لگے بھی یار میرا دل کر رہا ہے تانوں خلافت دواں، تانوں کی دواں؟ خلافت دواں۔ وہ بڑے راضی ہوئے، انہوں نے کہا لے خلافت لبنی ہے تے ہوں تے گل بن جانی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ نہیں پتا کہ خلافت ایک ذمہ داری ہے، ایک بوجھ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے جیسے نکمے جن کو حضرت نے خلافت دی ہے وہ اس لیے نہیں دی کہ ہم بڑے نیک ہیں، میں تو ہر جگہ لوگوں کو کہتا ہوں اس لیے ہمیں خلافت نہیں دی شاید آپ کے ذہن میں آئے کہ ہم نیک ہیں، ہم نکمے ہیں، ہمارے اوپر انہوں نے ذمہ داری ڈالی ہے کہ شاید یہ نکمے ذمہ داری کی وجہ سے ٹھیک ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ پکی بات ہے، پکی بات ہے، جب بندہ اپنی زبان سے ایک بات بار بار کہتا ہے نا پھر بندے نو آپ بھی شرم آتی ہے کہ آپ کا تو عمل کردہ نہیں، لوگوں کو کہی جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر بندہ اپنے آپ میں بھی تبدیل کر دے۔ میں نے کہا اس لیے میرے جیسے نکمے جو ماشاءاللہ صاحب علم عمل تقویٰ، میں ان کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں تو نکما ہوں نا، مجھے اس لیے حضرت نے خلافت دی ہے۔ وہ بڑے راضی، چھاڑا مارنا، انہوں نے کہا بھی سویرے آج رات سونا نہیں، سویرے کی ملنی ہے؟ خلافت۔ پیر صاحب نے کہا گل یاد رکھیو ایک شرط بھی ایک کی ہے، ان کا بلے ہون مرے، پتہ نہیں سویرے کی ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ سویر ہوئی نا، پیر صاحب مرغیاں لے کے آئے، چھریاں لے کے آئے، وہ ہر مرید نو ایک چھری تے ایک مرغی دیتی، کہا وہاں ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی دیکھتا نہ۔ پھر بھائیو یہ ہے تصوف، یہ ہے خانقاہ یہ سکھاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ نہیں سیکھا تو پھر ٹکرے ہی ماری ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا وہاں ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی دیکھتا نہ ہو، وہ سارے ذبح کر کے لے آئے، بڑے خوش بھی، ایڈی سوکھی شرط
کیونکہ میرے جیسا کمڑا ادو ہی لیا زندہ آ کے بہ گئے. جدوں بہ گئے پیر صاحب نے پوچھا ہاں بھائی؟ اس نے کہا جی میں درخت کی اوٹ میں گیا, میں پہاڑ کی اوٹ میں گیا, میں دیوار کی اوٹ میں گیا, میں فلاں چیز کی اوٹ میں گیا. تو وہ جو میرے جیسا نکما تھا انہوں نے پوچھا بھی تینوں جگہ کوئی لبھی؟ انہوں نے کہا جی میں بھی ہر جگہ گیا تھا, لیکن آپ نے فرمایا تھا جہاں کوئی دیکھتا نہ ہو. میں جہاں بھی گیا وہاں انسان تو نہیں دیکھ رہا تھا لیکن رب رحمان دیکھ رہا تھا, اس لیے میں نے ذبح نہیں کیا. فرمایا سارے فیل ہو گئے تھے, ایکو کی ہو گیا, کامیاب ہو گیا. تو بھائیو تقویٰ ان خانقاہوں کا اللہ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ حضرت نے یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اس زمانے کے اندر. اللہ اکبر. آپ حالات دیکھیں, آپ تو ابھی چار دیواری میں ہیں, یہاں سے آپ نکلیں گے نا پھر آپ کو باہر کا ماحول جب آپ دیکھیں گے پھر آپ کو اندازہ ہوگا. اللہ اکبر. پھر آپ کو الحمدللہ کسی بھی جگہ چلے جائیں. ایک دن یہاں دفتر میں مجھے اور مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کو, حنفی صاحب کو اور قادری صاحب کو استاد نے بلا کے فرمایا اگر کوئی جلسے سے سدے نا تو بڑیاں طرح نخرے نہ کریا کرو, جنانیاں طرح نخرے مولوی کر دینے کہ نہیں کر دینے. اللہ تعالیٰ تو روا نہیں پیا نا, سانو تو باپ پہنتا ہے جویں کر دینے. اللہ 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 اکبر. فرمایا جیسا وہ کھانا دے کھاؤ, نہیں تمہارا دل کرتا تمہاری جیب میں پیسے ہیں تم کون سا فقیر ہو باہر آ کے کھا جاؤ. فرمایا کبھی جلسے والے کو تنگ نہ کرو, کبھی اس کو پریشان نہ کرو. میں نے کہا الحمدللہ حضرت کے جتنے بھی صحبت یافتہ حضرات بیانات پہ جاتے ہیں, جلسوں پہ جاتے ہیں, کبھی شکایت نہیں ہوگی, کبھی شکایت نہیں ہوگی کہ انہوں نے جلسے والوں کو تنگ کیا, پریشان کیا. میں نے کہا الحمدللہ علم بھی ہے, عمل بھی ہے, خانقاہ بھی ہے, درسگاہ بھی ہے. اللہ میرے شیخ کے علم میں, عمر میں, صحت میں برکت عطا فرمائے. باقی رہی یادیں, وہ تو یادیں جیسے آپ کو آتی ہیں وہ سب کو آتی ہیں. اللہ اکبر. آپ کو شاید کم آتی ہو, ہمیں زیادہ آتی ہے. کیوں؟ جب دوسری جماعتوں کے قائدین یوں اسٹیج چڑھتے ہیں نا تو پھر ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہمارا شعر بھی یوں اسٹیج پہ چڑھے. لیکن انشاءاللہ وقت آئے گا, انشاءاللہ وقت آئے گا, بہت جلد وقت آئے گا. آپ تہجد میں دعا کرتے ہیں ماشاءاللہ, ہاں مزید دعاؤں کو بڑھائیں. اللہ بے نیاز ہے, اللہ بے نیاز ہے. اللہ اکبر. بس بات ختم. میں کبھی ہوں تو سانو جی مرضی روڈ ہونا سی اوف نہیں کرنی, کیوں تیرا تعلق ساڑھے شیخ دے نال ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک حضرت کے اس مرکز کو, گلشن کو قیامت تک آباد و شاد فرمائے. وما علینا الا